بارش کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ وہ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ 1.5 ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں نا، ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، تو اب آپ پروٹین کھائے چلے جا رہے ہو، صبح شام انڈے گوشت کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ڈبہ بن جاؤ، بہت سارے نقصانات آپ کی باڈی میں اتنے سارے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہیں فضائل سنے کہ جی سبزیاں کھانی چاہیے، ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف آلو پیاز ٹماٹر ہی پھوڑنا شروع کر دیے، انڈے گوشت موشت دودھ مود آپ کی فہرست سے بولو نکل گئے، تو بھی نقصان دہ، آپ باریک سے ہو جاؤ گے، یعنی گوشت نہیں ہوگا، فیٹ ہی ہوگا آپ کے اندر، اور چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، چہرہ ہمیشہ گوشت خوروں کا ہوتا ہے با رونق، فیٹ کھانے والوں کا، ملائی پھوڑنے والوں کا۔ ملائی کھائی نہیں جاتی، ملائی پھوڑی جاتی ہے۔ میرے گھر والے دودھ میرے سے چھپا کے رکھتے ہیں آج بھی، جیسے ہی دودھ گرم ہونا اور اس کے اوپر ملائی آ جائے، ملائی جو اوپر تیر رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، تھوڑی سی ہو تاکہ ذرا صحیح طرح جم جائے، تو پھر میرے گھر والے انہوں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے دیگچی کے ڈھکن پہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گا، تو وہ اس کا ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ فریج کی ملائی نہیں، فریج کی جمی ہوئی وہ بیکار ہے۔ جو ایسے دودھ بوائل ہوا ہو اور اس پہ پھر ملائی تازہ آئی ہوئی ہو، وہ اتارنے کا ہی اپنا ایک منظر ہوتا ہے یار، بڑا ٹائٹ، ایسے زبردست اسٹائل سے اس کو اتار کے جب آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور چمچ سے پھوڑتے ہیں یا کسی بھی چیز سے، تو وہ بہرحال بیان سے ہٹ گیا ہوں میں، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نقصان دہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہاں بات سبزی پہ چل رہی تھی، اس میں ملائی آ گئی نا تو وہ زبردست، میں نہیں چھوڑتا۔ تو غصہ، گھر والوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، غصہ اس لیے آتا ہے کہ دودھ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دودھ سے سارا وہ کریم اتر گئی تو پتلا ہو گیا دودھ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مفتی صاحب گھر والوں کو تو غصہ جب آ رہا ہے تو باہر سے منگا کے کھا لو تاکہ دودھ کا بیڑا غرق نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا جو باہر سے منگوا کے کھانے میں۔ جو اس طرح سے کھانے میں مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ کھاؤں گا تو ڈانٹ پڑے گی، کوئی غصہ ہوگا، اس میں جو کھانے میں مزہ ہے وہ ایسے کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہوٹل کی خرید کی کھاؤ وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ گوشت خوروں کے چہروں پر، جو ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے نا، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گوشت کھایا کرو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہم پر بہت بڑا فضل یہ کر دیا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب گوشت خور نہیں ہے، گوشت نہیں کھاتے۔ ہمارے مذہب میں گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا اللہ نے، بقرعید پہ بھی، عقیقے پہ بھی، ولیمے پہ بھی، تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے، کائنڈلی مجبوری ہے ہماری۔ خیر، تو اب بیلنس ڈائٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے؟ بیلنس، بھائی اس میں آپ نے پھل فروٹ بھی لینے ہیں، انڈے منڈے بھی لینے ہیں، سبزی بھی لینی ہے وغیرہ وغیرہ، ملائی بھی کبھی کبھار پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے،
تو اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ بولو اچھی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی طور پر بھی تمہاری ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے, تو تمہاری مینٹلی صحت اس سے کیا ہوگی؟ اچھی. یہ جو غموں میں ایک دم بوکھلا جانا, ڈپریشن میں چلے جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جانا, تکبر کرنے لگنا, دوسروں کو نیچ دکھانا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائیکو پیشنٹ ہیں. آپ مینٹلی ہیلدی لائف بولو نہیں گزار رہے. گوروں کی فزیکل لائف بہت اچھی ہوتی ہے, فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, 90 سال بھی چلے جاتے ہیں. مینٹلی ہیلتھ میں ان کے کیا پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے؟ بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو روحانی ہیلتھ کہہ لیں یا مینٹلی ہیلتھ کہہ لیں, اس کے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی لائف بھی ہیلدی ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. خالی روح نہیں ہے, خالی جسم نہیں ہے ہماری باڈی میں, روح بھی ہے. جانوروں کی روح کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کو جیسا ہونا چاہیے ویسے بنا دیا اللہ نے. انسانوں کا ایسا نہیں ہے, انسان اپنی مرضی سے ایک طرف کو ڈھلکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طرف کو جاتا ہے, بزدل بن جاتا ہے, بہادر بن جاتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے, ذرا ذرا بے صبرا بن جاتا ہے, ناشکرا بن جاتا ہے, متکبر, فخور, شیخیاں بھگارنے والا. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. جن کے پاس دولت ہے, سخاوت نہیں ہے اور وہ دولت پہ اتراتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو فخور کہتے ہیں. فخر ہر وقت فخر کرنا, میں ایسا, میں ویسا. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنے والے پسند نہیں ہے. تو جو شیخیاں بھگار رہا ہے نا, وہ اس کی روحانی لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کی روحانی لائف ٹھیک نہیں ہے. یہ بے سکونی میں جائے گا, یہ لازمی جائے گا بے سکونی میں. تو جیسے میرے بھائی فزیکل ہیلتھ کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, ایسے ہی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو اس کی لائف ہے اس میں بھی اعتدال اور بیلنس بولو ضروری ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کا وہ بیلنس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنانے والے سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے, نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے, نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہتا ہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں. 5 قوتیں, ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں, لیکن 5 ایسی طاقتیں ہیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے, لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بھوک کی ایک طاقت ہے, بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے. تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے, بھوک ہی لگنا ختم ہو جائے, بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں, کھانے کی طرف لپکتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں, ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے, لگنے ہی دو, نہیں کھاؤ بس, تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جس میں وہ بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی, تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر. ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا, وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں. ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ 99.9% تو ہوئے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں, کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں, بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں, یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں, بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے, کھانا بھی ہے, یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے, اور کتنا کھانا ہے, کس سے کتنا بچنا ہے, اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا, وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا, یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے.
ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ. عقل یہ ایک طاقت ہے, یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت دی ہے. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت, ایک فن, ایک کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے, جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. اس عقل کا اعتدال سے استعمال, وہ بھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ, غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے, لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی, کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا, غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے گا. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے, آپ اس سے لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بےزتی بہت کر دیتا ہے, غصے میں جب آتا ہے نا تو میں اپنی بےزتی سب کے سامنے کرانا نہیں چاہتا. تو ڈرتے ہیں لوگ بھائی غصے میں تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہ قوت غضبیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ایک ہے محبت, یہ بھی قوت ہے, بہت سارے کام آپ سے کرا لیتی ہے محبت. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے, محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے, محبت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو کہا کہ بھئی ایزی لوڈ کروا دو, غفار نے بولا کرواؤ گے آپ, جمشید نے بولا کرواؤ گے, محمود نے بولا کرواؤ گے, محمودہ بولے گی تو فوراً 500 کا بیلنس بولا تو 1000 کا بیلنس ڈالو گے آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محبت بہت سے کام کرا دیتی ہے انسان کو, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, ماں باپ کی محبت. ہم بہت سارے حقوق جو ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف قانون کی وجہ سے نہیں, یا صرف شریعت کے کہنے میں نہیں, بلکہ اس میں اپنے دل کی محبت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. دل کی محبت کا بہت دفعہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہوتی, ہم محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے, محبت ایک جو ایک قوت اور طاقت ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتی ہے. ایک ہو گئی قوت عقلیہ, ایک ہو گئی قوت غضبیہ, ایک ہو گئی قوت, یعنی ایک محبت بھی ایک قوت ہے. ایک قوت شہوانیہ, شہوت جسے کہتے ہیں, جو مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف. یہ قوت اگر نہ ہوتی تو آج دنیا میں پبلک بولو نہ ہوتی, ماں باپ کو اولاد نہ ملتی جو ان کی خدمت کرتی, نسل نہ بڑھتی, کمانے والے بیٹے نہ ملتے, پوتے نواسے نہ ملتے, تو صرف فضائل سن کے تھوڑی کوئی شادی کرتا. آپ لوگوں کو بتاتے, کسی خواہش ہے نہیں اس میں شادی کی, آپ سمجھاتے نکاح کرو اس سے نسل بڑھے گی, کہ تو بڑھا لے میں ابھی مصروف ہوں. یہی کہتا نا, کیا خیال ہے بھئی؟ شہوت اگر مرد اور عورت میں نہ ہوتی, عورت کی مرد کی طرف رغبت اور مرد کی عورت کی طرف, تو پھر میں بیان کر رہا ہوتا کہ دیکھو نکاح کرو ورنہ انسانوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, نسل ختم ہو رہی ہے. یہ جو دنیا میں آبادی ہے تقریباً 6 ارب, یہ مر گئی تو ختم. یہاں بندروں کا راج ہوگا, پھر دوبارہ سے ڈارون بندروں کو انسان بنائے گا, کروڑوں خربوں سال لگیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. ڈارون تو اب گیا, اب بندر ہی آگے بتائے گا کہ ہم انسان بنیں گے خربوں سال کے بعد. تو نسل بڑھ جائے گی, لوگ کہیں گے بڑھنے دو. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے کیوں ہم خرچے پالیں اپنے ذمے, ایک عورت کا پھر بچوں کا, بس صحیح ہے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. لیکن ابھی آپ کے اندر شہوانی جذبات ہیں. جیسے ہی میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ جنت جہنم پہ اتنا نہیں بھڑکتے, شادی کی بات سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی, ایک دم پورے ہلنا شروع ہو جاتے اور بولتے ہو بس یہی ٹاپک چلاؤ, اب کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہوانیہ ہے جو مرد اور عورت میں اللہ نے مسلط کی ہے. جیسے بھوک مسلط کی ہے, بھوک ختم ہو جائے, ہوٹلوں کا بزنس بولو ختم. چاہے تیری میری بریانی کا ہو, وہ جو ہم ربن کاٹ کے آئے, یا کسی میری تیری بریانی کا ہو, آڑی ترشی بریانی ہو, ٹیڑھی میڑھی بریانی ہو, سیدھی سادھی بریانی ہو, کوئی بھی ہو, کچھ بھی نہیں چلے گا بزنس. بھوک مجبور کرتی ہے ہم پیسہ خرچ کریں, روٹی خریدیں, گوشت خریدیں, بریانی خریدیں, برگر خریدیں, تو یہ سب بھوک اور پیاس ہمیں مجبور کرتی ہے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے قوت شہوانیہ, یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. پانچویں چیز ہے قوت, یعنی محبت کے اپوزٹ میں بیان کرنا چاہیے, بغض اور نفرت. محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض اور نفرت. یہ نفرت بھی بہت سارے کام کراتی ہے انسان سے, کچھ پازیٹو اور کبھی نیگیٹو. پازیٹو بھی بہت کراتی ہے نفرت. مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا, نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتوا دو. اب دیکھو فتوا نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے, اچھا جذبہ یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے چکے ہیں بہت سے لوگ فتوا, بڑے بڑے علماء, ہم بھی اور سب لوگ دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں بار بار دو, بار بار دو. کسی اور ٹاپک پہ تو نہیں کہتے مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ سود حرام ہے, کیوں نہیں دے رہے فتوا؟ بار بار دو فتوا. مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں, بار بار. نہ
بھائی ایک قوم پہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں تو ایک دم ظالم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ جذبات ابھارتے ہیں انسان کو. بھائی اس پہ کام ہونا چاہیے, ظالم کو پکڑو, جا کے مارو اس کو, روکو اس کو, بائیکاٹ کرو اس کا. تو یہ کام کون کرا رہا ہے؟ نفرت, بغض. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حقیقت ہے شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں نا, نفرت کے بھی بڑے فضائل ہیں اگر وہ صحیح جگہ پر ہو. اگر صحیح جگہ پر ہو تو شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں ایسے ہی بولو نفرت کے بھی ہیں. اسلام ہمیشہ محبت کا درس نہیں دیتا, بہت جگہوں پر نفرت اور بغض کا درس دیتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں نا, جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور بغض بھی اللہ کے لیے کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت بیان کی, یہ کافروں پہ, جو جنگ لڑنے والے کافر ہیں وہ مراد ہیں, جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں مسلمانوں سے, ان پہ بہت سخت ہیں, یہ نرم نہیں ہے, ان پہ ترس نہیں آتا ان کو. اور رحماء بینہم, آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. ظالم پہ ترس آنا یہ بے موقع ہے. تبھی جو ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو بچا رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے بچانے والے کو بھی اسی کے ساتھ لٹا کے کوٹو. یہ بے موقع ترس آ رہا ہے آپ کو. ڈاکو پہ اگر ترس آ رہا ہے تو آپ, اس کا مطلب آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ڈاکو پہ جب یہ اس ڈاکو کو چاہیے آپ کو بھی لوٹے, آپ کے بھی کسی بچے کو قتل کرے, شہید کرے, پھر ہم دیکھیں گے کتنا ترس آتا ہے آپ کو اس ڈاکو پہ. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک صاحب آئے, مجھے بچہ, نوجوان بچہ تو نہیں تھا, نوجوان آدمی ٹائپ کا ہی پورا, کہنے لگا مفتی صاحب یہ نیو کراچی میں جب ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگ مارتے ہیں, مفتی صاحب یہ بہت زیادہ مارتے ہیں, مفتی صاحب پلیز آپ بیان کریں, ایسے نہ مارو. کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا حال کیا کر دیتے ہیں یہ مار مار کے. نیو کراچی میں اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا تو بہت ہی اس کا حشر نشر کرتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا, ڈاکوؤں کو پھولوں سے مارا کریں, پیار سے مارا کریں, یوں یوں کر کے ایک یوں چماٹ مارا کریں ڈاکوؤں کو. آ کے خدا کے بندے, ڈاکوؤں نے کتنے, جب جوان بیٹوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں جن کو ڈاکوؤں نے مارا ہوتا ہے, ماں باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے. جوان بیویوں کے جوان شوہر, جب جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ہوا نا سویڈن سے میاں بیوی کا جوڑا آیا ادھر عید کے موقع پہ, اور ڈاکوؤں نے مار دیا اس بیوی کے سامنے اس کے جوان شوہر کو, اور ایک چھوٹا بچہ, وہ بچہ بھی اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا گزری کہ ساری زندگی کے لیے وہ مینٹلی وہ متاثر ہو گیا. اب سامنے اپنے بچہ باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور اس ڈاکو پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کھاؤ. تو ڈاکو کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو اس کو مارو جان سے. لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پبلک ایسا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پبلک کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو ہے نہیں. پبلک کہتی ہے اور کیا کریں, پھر کیا کریں, پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو پولیس کیا کرے گی؟ پولیس خود مجبور ہے, پولیس اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو گواہی دینے جائے گا اس کو پتا ہے اگلا نمبر اس کا ہے. تو پولیس بھی مجبور ہے, وہ کورٹ میں لے جائے گی. ویسے تو پولیس بھی کافی گنا دھو دیتی ہے اس کے لے جا کے نا, کافی چترول لگا کے وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اس کے اوپر. ایکسرسائز جس پولیس والے نے بھی کرنی ہوتی ہے نا, ہاتھوں کی چماٹوں کی, وہ شادی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پٹیں گے تو پھر ہم, وہ ایک آئے تھا نا میم آئی تھی کہ ایک آدمی سینڈل خرید رہا ہے بیوی کے لیے, پہلے اپنے یوں ایسے ایسے مار کے دیکھتا ہے. تو دکان والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیک کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے چیک کر رہا ہوں, بعد میں مجھے ہی پڑے گی نا, تو برداشت کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا برداشت. خیر, تو یہ ہے قوت غضبیہ یا نفرت یا بغض. اور بھی قوتیں ہیں, لیکن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ان قوتوں کا ہے. تو ان قوتوں میں بیلنس سمجھتے ہو, اعتدال. ہم عقل سے شروع کرتے ہیں. عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ, غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہیں. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. اب بھائی بندر کس سے بنا ہے؟ بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے, وہ کس سے بنا ہے, وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی, یہ کیسے ہو گئی؟ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ایوالو ہو کے یہ. اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کی شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں, لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا, وہ گھماتے ہیں, آپ کو گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا.
یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا, تو یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں, اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے. بابے سارے دیوبندی بھی بول دیں, ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے. تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو, ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ, مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مفتی رشید احمد صاحب ہیں, پھر بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو, گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو, بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا, سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے, اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی ثقہ ہوں, ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, کتنے سوال ہوں گے, نبی نے اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں, لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات, چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فدق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی, اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے گا. تبھی یہ خوب سمجھ لو, جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو, آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے. اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کا نا جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے, تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعویل ہے. اگر آپ تعویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو, اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو. پھر آپ تحریک چلاؤ, جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی, کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا, اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں, تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا, وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفنس میں لے کر آئے گا. اس سے سوال پوچھا کرو گے, یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا ثالثی کا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی. میڈیٹر ہوتا ہے نا جو 2 پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے, تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی. علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا 2 پارٹیوں میں صلح کرانے کا, اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا, یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں, اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے, یہ حق پر ہے, کیونکہ آپ جج نہیں ہیں. آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط, آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ 2 پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں, مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے, یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے, تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں, آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا, میرے پاس کس طور پر آئے ہو. یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا, یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں, یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو؟ الگ الگ ہیں. اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں, تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی, اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں, بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں, تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں, تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, یہ لو فتویٰ.
وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی, ہم کہیں گے فتوا لکھ کے, وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے, ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے, یہ لو فتوا. ٹھیک ہے نا. فتوا کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے میری پوزیشن کیا ہے, ایز اے مفتی آئے ہو؟ اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس, میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے, ابا کا اتنا حصہ, اماں کا اتنا حصہ, فلانے کا اتنا حصہ, ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتویٰ چاہیے, تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کر کے جو بھی فتویٰ ہے, اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ, یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا, اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت, کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر, تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے, تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے, تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا, بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے, مفتی کے طور پہ فتویٰ لیں گے ہم بیوی کو, کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتویٰ لیں گے نا ہم سے, جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے, تو پھر ہم کیا کہیں گے بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے, وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. مدعی گواہ پیش کرتا ہے, اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر, تو عورت مدعی ہے صورت میں نا, کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ, تو گواہ نہیں لے کر آئے گی, ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے, لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے. اب مفتی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے, مفتی عورت کو کہہ رہا ہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو, جان چھڑاؤ, کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا, جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا, ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. تو ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے, ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے, میڈیٹر جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل, وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی, اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا یہ مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ ثالث بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے, شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ آپ. مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہے نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے. جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ
میں 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसको, मैंने जब लिया ही नहीं है मैं कहां से दूं। मैंने कहा देख भाई मेरे नहीं ये पैसे, तू मेरे पास आया है ना मसला हल कराने के लिए, दे दे, कुछ दे के जान छुड़ा ले, क्योंकि मैंने पहले केस की नौइयत समझ ली ना। तो मैंने कहा मुझे कोई गरज नहीं है वो आपके घर पे आके उल्टा लटक के पैसे निकलवाए, बाइक छीने आपकी, कुछ भी करे, मैं किसी के काम नहीं आऊंगा, न्यूट्रल बन के, भाई हमारा मसला नहीं है ये। अच्छा यूं समझने लगता है मुफ्ती साहब की दिलचस्पी है इसमें, भाई मेरी दिलचस्पी नहीं है, लड़ो यहां बैठो, मैंने कहा अभी लड़वाता हूं आप दोनों को, अगर पिस्टल चाहिए गार्डों से लेकर राइफलें देता हूं, मार दो एक दूसरे को, मुझे कुछ भी नहीं है, ना तुम मेरे चाचे लगते हो ना तुम मेरे मामे लगते हो। ये सालिस को चाहिए बताए कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें, आपके फायदे के लिए फी सबीलिल्लाह मैं एक टाइम निकाल रहा हूं, ये नहीं छोड़ेगा आपको। अकेले में बिला के उसको बोला, ये इसका बाप भी निकलवाएगा। बिलाखिर वो आ गया तमीज से ना, तो मुखमुका हो गया, लिख दिया और मसला हल हो गया उनका, खत्म हो गई बात। एक खातून आई कहने लगी मेरा शौहर ये, मेरा शौहर वो, मेरा शौहर फलाना, मेरा शौहर ढिमकाना, वो इतने दुखड़े उन्होंने सुनाए, मुझे लगा इसका शौहर को मैं ज़बह कर दूं ले आके। तो मैंने उस खातून से कहा कि मैं एक शर्त पे फैसला करूंगा कि आप भी तहरीर लिख के दो कि मुफ्ती साहब जो फैसला करेंगे वो मैं मानूंगी, अगर मैंने नहीं माना तो मुफ्ती साहब को परमिशन है मेरा नाम लेके यूट्यूब पे मुझे रुसवा कर दें, फिर सोशल मीडिया पे डाल दें ये औरत 2 नंबर है। और आपका शौहर भी ये लिख के दे कि हमने फैसला मुफ्ती तारिक मसूद साहब से करवाना है, हमें उन पे एतमाद है, और उन्होंने जो फैसला किया अगर मैंने नहीं माना तो मुफ्ती साहब को ये राइट है कि अपने चैनल पे मेरा नाम और तस्वीर डाल के बदनाम करें, ये 2 नंबर आदमी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि होता पता है क्या है, लोग जाते हैं एक से फैसला करवाया, आपके फेवर में नहीं है दूसरे मुफ्ती के पास चले गए, उसके फेवर में नहीं है तीसरे के पास चले जाए। फिर होता यह कि जब कोई पार्टी में से एक समझ रहा होता है मेरा मुझे कहीं से भी फेवर नहीं मिला, फिर कोर्ट में जाता है वो। तो जब मैंने ये कहा ना, मेरा दिमाग खाया हुआ था ना, बार बार खातून भी और वो बंदा भी बार बार मैंने कहा लिख के दो, एक तरफा बात सुन के मैं कभी फैसला नहीं करूंगा, मेरा कोई झगड़ा नहीं है आप दोनों से, लिख के दो। बच्चों का फट्टा चल रहा था मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो खातून ने लिख के दे दिया। जब मैंने राब्ता किया मर्द से तो पता चला खातून ने केस भी किया हुआ कोर्ट में। उस मर्द ने कहा फिर ठीक है मैं लिख के दूंगा लेकिन कोर्ट से केस खत्म करें। मैंने खातून से कहा कोर्ट से केस खत्म, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये डबल गेम नहीं चलता, कोर्ट में भी केस किया हुआ है कि यहां से नहीं हुआ तो वहां से, ये डबल गेम नहीं चलता। मैंने कहा इतना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, तो आप अपना मसला खुद हल करो जाके। तो सालिसी में अपना टाइम कभी वेस्ट ना किया करें। जब तक हमारी मस्जिद के पुराना फड्डा चला था तो हम किसी मुफ्ती बाहर से किसी, मैं खुद भी इसलिए नहीं था कि मेरे पे छाप न लग जाए कि फलां पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो मैंने कहा घर का मसला है तो बाहर से हल होगा। मुफ्ती को लेकर आए हम, तो उन मुफ्ती साहब ने लिखवाया दोनों पार्टियों से, वो लिख के नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं हल करते आपका मसला, ठीक है ना। तो खैर ये कहां से कहां बात चली गई, बहुत ज्यादा मैं दाएं बाएं चला गया आज। लेकिन मेरे से जब फैसला करवाने आओ तो ये सोच के जहन में रखा करो कि फैसले में लिख के दिया जाएगा, और मेरे पास सोशल मीडिया की ताकत भी है। मैं ये भी लिखवाता हूं आजकल कि उस फैसले को नहीं माना ना तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन गलत है, और फिर अगर किसी ने दूसरे को सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की तो फिर मैं अपने चैनल पे उसको बदनाम करूंगा। देखो ये मेरे पास आए थे, ये फैसला किया था, और ये क्योंकि लोग एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे होते हैं आजकल, खासकर मियां बीवी के झगड़ों में तो बहुत। और याद रखो, कसम उठा के कह सकता हूं, कभी भी मियां बीवी के झगड़ों में ना एकतरफा बात सुन के फैसला ना किया करो, चाहे कितना आपको कोई मजलूम लग रहा हो। मर्द अगर अपनी बीवी पे कितने इल्जाम लगा रहा है, ये ऐसी थी ये वैसी थी, खुदा की कसम मैं ये 30 साल हो गए मुझे ये झगड़े निपटाते हुए, मैं मुतासिर हो जाता हूं। बाज़ दफा मर्द आके ऐसे जुल्म की दास्तानें बयान करता है, ये हो गया, मुझे लगता है वाकई इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वाकई बहुत जुल्म हुआ है, और इसकी बीवी बहुत 2 नंबर है, यानी आदमी तैश में आ जाता है। लेकिन जब दूसरी पार्टी का बयान सुनता है तो कहता है नहीं भाई, मामला बिल्कुल उलट है। इसी तरह बाज़ दफा औरत के आंसू देख के, चीखना देख के, उसकी बातें, इसने 20 साल से खर्चा नहीं दिया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसके लड़कियों से ताल्लुकात, ये फौज फिल्में देखता है, ये फलानी से ताल्लुक, और देखें मैं सबूत पेश करती हूं, ये चैट देखो, ये चैट देखो, ये फलाना। आदमी कहता है इससे ज्यादा 2 नंबर आदमी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। 20 दफा कि मैं मुतासिर हुआ हूं, लेकिन जब मर्द को बुलाया तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। तो इसलिए भाई ये एकतरफा बात सुन के ये फैसला कर लो, कहीं भी कभी कोई राय कायम नहीं करनी है, कभी भी। कोई जिस पे इल्जाम लग रहा है जब तक उसको बुला के क्लियर नहीं करते कभी भी नहीं। एक दफा यहीं पर केस आया, खातून ने कहा कि मेरा मियां सामने इतना तरस आया, मैंने जामे से भी 2-3 मुफ्तियों को बुलाया, यार इस खातून का मसला हल करो। उन्होंने, वो सीनियर मुफ्ती थे, उन्होंने बोला भाई इसके शौहर को बुलाए बगैर नहीं होगा मसला हल। यार जब शौहर आया है ना तो पहले तो अपनी बच्चियों को देख के फूट फूट के रोने लगा। 5 साल बाद उसने अपनी बेटियों को देखा है। औरत ने 5 साल से अपनी बेटियों को शौहर से नहीं, उसके बाप से नहीं मिलाया, 5 साल मिलने नहीं दिया, और उल्टा बच्चों का जहन खराब किया हुआ था कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलता नहीं है। यानी जुल्म उल्टा ये कर रही हो कि बच्चों को मिलने नहीं दे रही,
اور جب ملا ہے تو کہہ رہی ہے دیکھو 5 سال بعد آیا ہے، حالانکہ وہ ملنے اس نے ہی نہیں دیا. تو ایسی الٹی کہانیاں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو جب سچویشن میں جاتا ہے آدمی ڈیپ میں کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بار بار اعتدال 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 بیلنس یہ بہت زیادہ حکم دیا. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو عقل کا ایک استعمال کیا ہے؟ عقل بالکل ہی استعمال نہ کی جائے جیسے ایتھیس لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری کہانیاں سنا دیں گے آپ کو کہ یہ